پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ماہ مبارک کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو رہے گی، آنے والے جو پروگرامز ہیں اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ماہ مبارک کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، روزے کی فضیلت کے حوالے سے اور جو دیگر معاملات ہیں، خاص طور پہ روزے کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں۔ تو پروگرام کا یہ دوسرا سیگمنٹ ہے، اور یہ گڈ مارننگ کراچی کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عوامی مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے، اور دوسرا سب سے زیادہ جو ضروری اس کا جزو ہے وہ آپ کی صحت کے حوالے سے پروگرام میں بات کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک سلسلہ ہم نے کئی عرصے سے شروع کر رکھا ہے جس میں مختلف ڈاکٹرز، طبیب اور اس طرح مختلف جو ہے ہمارے پاس لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ان سے ہماری بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ تو وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے اس ماہ مبارک میں بھی۔ تو آج ایک دفعہ پھر ہمارے اسکیجول گیسٹ یہاں پر موجود ہیں، اور تعارف آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں بڑے ہونہار، اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہومیو ڈاکٹرز کے لیے ایک تنظیم آپ نے بنائی، بلو برڈز ڈاکٹرز ہومیو ایسوسی ایشن، اس کے روح رواں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں۔ مختلف ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا گیا حالیہ دنوں میں، اور یہ جو اچھی پرفارمنس ہے خاص طور پہ کرونا وائرس کے اندر جو لوگوں نے کام کیا، اس میں ہومیوپیتھک نے بھی بڑا کام کیا اس مرض کے حوالے سے، آگہی کے حوالے سے، اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے اس کے اوپر، تو بہت سارا کام آپ نے کیا۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب کی۔ آج ایک دفعہ پھر یہاں پہ تشریف فرمائیں، انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب۔ رمضان المبارک کی مبارکباد قبول کیجئے، پہلا روزہ ہے، خیر مبارک، اور موضوع آپ نے آج اس کے حوالے سے ہی رکھا ہے کہ روزہ جو ہے ایک بڑی عبادت ہے، اور فریضے کو پورا کرنے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے۔ ہماری صحتیں شاید اس قابل اب نہیں رہیں، اور بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اس سوال پوچھتی ہے کہ ہماری کیونکہ صحت اجازت نہیں دیتی، شوگر، بلڈ پریشر، دیگر اس طرح کے ڈیزیزز میں مبتلا ہیں، تو روزے کی جو فریضے کی انجام دہی ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ آج پہلا روزہ، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ پہلے روزے کا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ ابتدا ہی بڑی خوبصورت ہو رہی ہے صبح کی، کہ آج جو ہم ڈسکس رکھیں گے، ہم اسپیشلی اپنی جو عوام سے بات کریں گے، وہ بھی ایک نیکی کے ہی تسلسل میں جو ہے وہ ایک سلسلہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ محمد یاسر، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہی نے، آپ میرے بہت پیارے بھائی بھی ہو، اور میں سمجھتا ہوں اب تو تقریباً آپ کو ڈی ایچ ایم ایس کر لینا چاہیے۔ ضرور کروں، عید کے بعد پر یہی کام میں نے کرنا ہے۔ اور دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا چینل K21 کا، اور بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ بہت کم لوگوں کو یہ سعادت نصیب فرماتا ہے کہ وہ اپنے کام اپنے بندوں سے لے۔ چینل K21 اس حوالے سے جد و جہد میں مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے، اور ایک عرصے سے جو ہے مارننگ شو کرنا یاسر آسانی، جیسے آج سحری پہلی کی تھی، تو آپ یقین کریں کہ بڑا ایک اٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی کہ سونا ہی بالکل نماز کے بعد یا تو یہ طے کر رہے تھے کہ سو جائیں، یا تو طے کر رہے تھے کہ نہ سوئیں۔ تو بہرحال اللہ کریم نے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے، اور دعا اللہ سے یہ کہ اس مہینے میں ہم اچھے سے اچھے کام کریں، اور کووڈ-19 کیونکہ چل رہا ہے، اور کووڈ-19 کے جو پاسداریاں ہیں وہ بھی لگ چکی ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ کے ساتھ صرف آپ یہ نہ دیکھیے اپنی سحری اور اپنی افطاری، آپ اس چیز کا بھی خیال کیجئے کہ وہ لوگ کہ جو سحری نہیں کر پاتے اور افطاری نہیں کر پاتے، اصل میں رمضان کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس میں رب تعالیٰ آپ کو سکھاتا ہے، از اے ٹریننگ ہے یہ آپ کی ایک طریقے سے، کہ جس میں آپ بھوک پیاس کی شدت کو صرف اللہ رب العزت کی خاطر جو ہے برداشت کرتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا ایک مہینہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور میرے لیے اس میں جو ہے روزے کیا کہنے، بہت خوبصورت بات، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، بالکل جی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسی ادویات کیونکہ موجود ہیں، اور چند تو اتنے حیران کن ان کے نتائج ہیں کہ آپ کو اگر دن میں ایک دفعہ استعمال کریں تو شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے، اور آپ کی طبیعت میں بھی کوئی جو ہے وہ کوئی نقاہت آپ کو محسوس نہ ہو، کوئی کمزوری آپ کو محسوس نہ ہو، تو اس طرح کی ادویات موجود ہیں۔ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں چاہوں گا گفتگو کریں۔ یاسر دیکھیے، ہومیوپیتھک کی اگر ہم بات کریں تو ہومیوپیتھک میں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں
وہ میڈیسنس کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، اور بہترین ترین دوائیں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا انما اعمال بالنیات، بہت اچھی بات کہ آپ کی نیت ہے بھی روزہ رکھنے کی یا نہیں ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ روزہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں لیکن غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، بدگمانی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فریب بھی دے رہے ہیں، کسی کو ناجائز تنگ بھی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی بھی کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سے توقع یہ لگا کر بیٹھے کہ الحمدللہ روزہ رکھ لیا، میرا رب قبول فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ رب قبول فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کی قبولیت کی وہ پوزیشن ہونی چاہیے کہ جو ہے قبول ہو جائے۔ آپ گالی بھی دیں اور اس کے بعد توبہ بھی کریں، تو آپ کو گالی دینے کی ضرورت پڑ ہی کیوں رہی ہے کہ آپ کو توبہ تو بے شک کہ ہر وقت ہر لمحے کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جو شخص توبہ کر کے نہیں سویا تو گویا وہ اس طرح سویا جیسے کورا سویا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اور توبہ کے لیے سب سے جو خوبصورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ استغفار جو ہے وہ توبہ کا بہترین ذریعہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لیکن ہمارے ہاں اگر ان باتوں سے فرصت مل جائے، ایک دوسرے کی ٹو میں اور ایک دوسرے کے پیچھے لگنے سے دور نکلیں، تو یقیناً ہم بہت کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین بڑا آسان ہے، مشکل بنانے میں ہمارا اس میں بڑا ہاتھ ہے۔ آپ نے بات کی کہ بھائی ہومیوپیتھک میں کون سی ایسی دوائیں ہیں کہ جو ہمیں سپورٹ کر سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھ سکیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اگر شوگر پیشنٹ ہے اور اس کو شوگر ہے اور شوگر کا پیشنٹ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ کیسے رکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کو پیاس کی جو شدت ہے وہ پرابلم کرے گی، ٹھیک ہے، اعصابی کمزوری اس کے آڑے آئے گی، اس کا بلڈ پریشر اس کے آڑے آئے گا، تو تین محاذ پر آ کے وہ ہمت ہار کر آخری کار یہ ہوگا کہ میں روزہ نہیں رکھنا کیونکہ میں تو بیمار ہوں، میں تو کمزور ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ غذا پراپر لے کے چلتے، جیسے مثال کے طور پہ لال آٹے کی روٹی جسے ہم کہتے ہیں، خالص گندم کے آٹے کی روٹی، ساتھ میں اس کے استعمال کریں کوئی بھی چھلکے والی دال سحری میں، یا دہی کا استعمال کر کے اس سے کھائیں گے تو دہی شوگر لیول کو کافی بہتر کرتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے، کیونکہ اس میں سوڈیم آلریڈی ہوتا ہے، پوٹیشیم آلریڈی ہوتا ہے، کیلشیم آلریڈی ہوتا ہے، جو پورے دن میں آپ کو توانائی فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ لال والی روٹی پروٹین کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کاربوہائیڈریٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس سے آپ کے خون کا دوران بہتر چل رہا ہوتا ہے، اور جسم میں ایکسٹرا کولیسٹرول بننے کے بجائے نظام دوران خون آپ کی ہڈیوں میں اور آپ کے جسم تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس سے بھی بہترین جو سب سے بہترین چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے کھجور، کہ 5 سے 7 کھجور اگر آپ سحری میں کھاتے ہیں اور 1 گلاس دودھ پیتے ہیں تو یہ بھی مکمل توانائی ہے۔ اور بیسیکلی روزہ اگر ہے تو ٹریننگ ہے کہ بہت سے لوگ جن کا وزن بڑھ رہا ہے وہ نہ بھاگیں ادھر ادھر، وہ اگر ٹائم سے اچھی سحری کریں، 1 روٹی کھائیں، 1 گلاس دودھ پی لیں، سحری ہو گئی، زبردستی سالن کے چکروں میں نہ پڑیں، شوربوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ یاسر حالات یہ ہیں کہ سحری اس طرح کھائی جاتی ہے جیسے آخری کھانا ہو، ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس کے بعد بھر بھر کے آپ پانی پی لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ خامرے جو ہیں جنہوں نے کھانا ہضم کرنا ہے آپ تو اس کو ہضمے کا موقع نہیں دے رہے، پھر کیا ہوتا ہے 7 روزوں کے بعد بدہضمی کا شروع ہو جانا، اپکائی الٹی کا شروع ہو جانا، یہ ایک اچھا بہانہ ہو جاتا ہے کہ بھائی پیٹ تو خراب ہو گیا، میں کیا کروں، میں تو روزے رکھ رہا تھا لیکن میں نہیں رکھ سکا۔ لیکن دیکھیے وہ لوگ بھی ہیں جو 11 مہینے گٹکا اور تمباکو کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے اس 1 مہینے میں وہ ایسے چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو جیسے کبھی زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، قرآن میں فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں سیدھا رستہ دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں رستے سے بھٹکا دیتے ہیں، پھر فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ آپ اگر جنرل بات دیکھیں کہ جو ولی بننا چاہتا ہے اس کے لیے ولیوں کے رستے کھلے ہوتے ہیں، کیا اچھی بات ہے، بالکل، اور جو غلط کام پہ جانا جاتا ہے اس کو وہی لوگ ملتے ہیں جو اسے غلط لے کر جاتے ہیں۔ مگر ان دونوں صورتوں میں ہمیں اپنے رب کے حضوری حاضر ہونا ہے، اور ہمیں اپنے رب کے حضوری جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا ہے کہ وہی ہے جو ہمیں بخشے گا اور وہی ہے جو ہمیں معاف کرے گا۔ انسان کو تو ایک حد تک معافی دی گئی ہے، اس کے بعد گنجائش معافی کی موجود نہیں ہے۔ تو ہماری ہومیوپیتھک میں سب سے اچھی دوا جو ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہے جنہیں شوگر کا عارضہ آلریڈی موجود ہے، ان کے لیے ایک دوا ہے جنسنگ، جو مدر ٹنچر میں استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ استعمال مسلسل شروع کریں، سائوزو جمبوڈم کے نام سے ہمارے پاس ایک مدر ٹنچر موجود ہے جو اسپیشلی جو ہے اس کی سورس جو ہے جامن کے بیج ہوتے ہیں،
جس سے وہ تیار کی جاتی ہے. اور بیسیکلی جامن جو ہے یہ شوگر کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اور ابھی رمضان بھی آ رہا ہے تو اس کا میں آسان سا طریقہ بتاؤں کہ جامن کھا کے اس کے بیج نہ پھینکیں, اس کو سکھا لیں اور اس کو بالکل ڈرائی کر لیں. ڈرائی کرنے کے بعد کروٹ فارم کہلاتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا. آپ اسے ٹنچر کے زمرے میں نہیں ملاتے تو کروٹ فارم میں آپ کے پاس موجود ہے خالص حالت میں. تو ایک ایک چائے کا چمچہ بھی اگر صبح شام کھایا جائے اس بیج کو پیسنے کے بعد تو بھی شوگر جو ہے کنٹرول رہتی ہے. اور اگر سونے پہ سہاگا کرنا ہے تو سورہ کوثر اگر آپ اس پہ 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں تو وہ کلام پاک ایسا ہے کہ اندر تک رگوں میں بس جاتا ہے. یہاں تک دیکھیے کہ آپ کسی پہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم بھی کرتے ہیں تو اس سے اللہ کریم شفا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک شخص کو صحابہ کرام کا ایک ہجوم جا رہا تھا. کہیں پہ روایتوں میں آیا ہے کہ 100 تھے, کہیں پہ روایتوں میں آیا ہے کہ 80 تھے, اسی طرح سے کہیں میں روایتوں میں کم بھی آیا ہے. لیکن یہ تھا کہ سفر جاری تھا تو ایک جگہ قیام فرمایا تو وہاں کے جو قبائل کا سردار تھا اس کو کہا کہ ہم مسافر ہیں, ہمیں کچھ کھانے کو دو. تو اس نے کہا کہ تم تو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کچھ کھانے کو دو. تو سردار نے منع کر دیا, کہا کہ جو تمہارا رب ہے نا تو اس سے مانگو, ہم سے کیوں مانگ رہے ہو, تمہارا توکل ہے نا کہ تمہیں تو جو ہے ملے گا تو اس سے مانگو. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو یہ آسانی کرنے والا ہے. اتنے میں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے جو سردار کو سانپ نے جو ہے کاٹ لیا. بھاگے بھاگے وہاں کے لوگ آتے کہتے تم میں کوئی ایسا ہے جو سانپ کا زہر نکال سکے. تو ایک صحابی, نام اس وقت میرا ان کے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن وہ اور ایک صحابی اور ساتھ جاتے ہیں, وہ ایک دم کرتے ہیں, زہر نکالتے اور دم کرتے ہیں, وہ صحیح ہو جاتا ہے بندہ. ان کو خوش ہونے کے بعد وہ بندہ 100 کے قریب بکریاں جو ہے وہ تحفے میں دیتا ہے, کھانا بھی کھلاتا ہے, بکریاں تحفے میں دیتا ہے. یہ لوگ واپس جب پہنچتے ہیں مدینہ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تو چاہیے نا کہ ہم ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا ماشاءاللہ کارنامہ کر کے آئے ہیں اور اتنی بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ماجرا پیش آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی تھی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی دوا نہیں ہے, کوئی کھائی نہیں جا رہی, کوئی لگائی نہیں جا رہی, صرف اللہ کا کلام جو ہے سورہ فاتحہ شفا ہے. آلریڈی پروردگار بھی اس کو شفا کہہ چکے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو شفا کہہ چکے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ضروری امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ کوثر اس میں پڑھتے ہیں تو آپ خود کہتے ہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نامو نشان رہے گا. تو یاسر آلریڈی آپ کو پتہ ہے جب اگر شوگر ہماری دشمن ہے اور ہمیں پریشان کر رہی ہے, ہمیں اندر سے توڑ رہی ہے, ختم کر رہی ہے, تو آپ آلریڈی کہہ رہے ہو. تو اللہ سے جب یہ دعا کر رہے ہو کہ تمہارا دشمن تم سے دور رہے گا تو یقیناً تمہارا دشمن تم سے دور رہے گا. دوسری دوا ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے جو ہے ہمارے پاس شوگر پیشنٹ کے لیے, وہ ہے الفا مدر ٹنچر میں. ٹھیک ہے جی, اسی میں الفا سیرپ بھی آتا ہے ولمار شعبے کا, جرمنی کا, اس میں ہمارے پاس سیرپ بھی آتا ہے. الفا بھی ہے جی, الفا ٹونک آتا ہے ہمارے پاس. یہ جو ہے باہر کا سیرپ ہوتا ہے, اس سے بھی آپ دن میں 3 مرتبہ پی سکتے ہیں. یہ شوگر فری بھی ہوتا ہے. اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو آٹومیٹکلی توانائی جو ملتی ہے اس سے پورے دن میں ویکنیس نہیں ہوتی. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ سحری کریں تو کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں دال بھی ہو, انڈا بھی ہو, بھجیا بھی ہو, دہی بھی ہو, سالن بھی ہو, تو ہم سحری کریں گے جس میں ہم نے 1 پراٹھے سے زیادہ 2 اس لیے کھاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دوپہر میں ہمیں بھوک لگ جائے. تو برائے مہربانی اس طرح کی کوئی بھی بیوقوفی کر کے اس جسم کو تکلیف نہ دیجیے, اس روح کو تکلیف نہ دیجیے, کیونکہ روزہ جو ہے وہ روح کی آپ کے زکوٰۃ ہے. کہ جسم کی زکوٰۃ تو ہے ہی ہے لیکن آپ کی روح کی زکوٰۃ ہے اور آپ کی تربیت ہے. تربیت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ ایک فوجی ہیں اور آپ کے پاس پانی تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے. تو آپ جب یہ سوچ کر روزہ رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ برداشت کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے کریں کہ جی پورا بیگ کھانوں سے بھر لوں گا تو یاد رکھیے گا کوئی بھی چیز ہمیشہ رکتی نہیں ہے, وہ خراب ہو جاتی ہے. چاہے آپ نے دیکھا ہوگا باکس پہ بھی لکھا ہوتا ہے جی 2 سال کی ایکسپائری. کیوں لکھ رہے ہو؟ اگر ایکسپائری وہ چیز خراب ہی نہیں ہونی, کیمیکل بھی ہے تو ایک وقت میں آ کے خراب ہو جائے گا نا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, سحری میں سب سے بہترین ہے روٹی, پراٹھا نہیں, روٹی, لال آٹے کی روٹی, ساتھ میں اس کے اگر آپ کو میدا برداشت کر سکے تو جو ہے وہ مکھن ہے, دہی اور کھجور ہے اور دودھ ہے. یہ 4 سے 5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سحری کو طاقت اور توانائی فراہم کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اب آتے ہیں ہم افطار کی طرف, لیکن اس سے پہلے جو 12 سے 14 گھنٹے کا ایک سفر ہے جس میں ہم نے پیاسے بھی رہنا ہوتا ہے اور ہم نے بھوکے بھی رہنا ہوتا ہے, نہ ہم نے پانی پینا ہوتا ہے نہ ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے. تو آدھا خوف ہمیں ہوتا ہے
کہ ہمارا کیا ہوگا اگر ہمیں پیاس لگ گئی تو ہم پانی کیسے پئیں گے, ہم پانی پئیں گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس سے زیادہ اللہ کو کیونکہ پتا تھا کہ بندہ کیسا ہے. بالکل ٹھیک ہے. قرآن میں فرما چکا کہ انسان بڑا جلد باز ہے, تو اس نے کیا کیا 60 روزوں کی ایک پلانٹی کر دی کہ تم روزہ توڑو تو تمہیں پلانٹی 60 روزوں کی. اب کیا کہتا ہے بندہ چاہے گا بھی نا تو نہیں کرے گا کہ یار اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, پی تو لوں گا, 60 روزے کون رکھے گا. تو کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرح سے اس مہینے کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک روزہ رکھنا اور رمضان کے مہینے کی کتنی اہمیت ہے کہ رب کہتا ہے کہ یہ مہینہ میرے لیے ہے, اس میں جو تم کر رہے ہو تم میرے لیے کر رہے ہو, تمہیں ایک گناہ کے 70 گناہ دے رہا ہوں. یعنی ایک نیکی کرو اس کی 70 نیکی دوں گا, تو سوچئے 70 نیکی کے کتنے ملیں گے اور 70,000 نیکیوں کے ہمیں کتنے مل رہے ہوں گے. تو رمضان المبارک میں سب سے پہلے ابھی جو رحمتوں کا یہ سیکشن چل رہا ہے, عشرہ چل رہا ہے, تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو پڑھائی ہے, سب سے پہلے تو قرآن کو آپ اسٹڈی بنائیں, نماز کی پابندی کیجئے. اس کے بعد جو ہے یا ہیو یا قیوم بے رحمت کا استغیثو, یہ جو ہے اس عشرے کا جو ایک پڑھنے کا سسٹم ہے, آپ اسے بالکل کنٹینیو پڑھیے. دیکھیے دل اور دماغ کو تقویت بھی ملے گی, بھوک اور پیاس کی شدت بھی اللہ تعالیٰ کم فرمائے گا. اور کیونکہ اگر آپ کی نیت سالم ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو پروردگار عالم آپ کو روزے کو مکمل بھی جو ہے وہ کروائے گا. تو آپ سب سے پہلے تو پھر آتی ہے افطار. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ افطار میں اگر پکوڑے نہ ہو منہ سڑا ہوتا ہے, اگر چھولے نہ ہو, ہر 10 بندے بیٹھے ہیں تو وہ 10 چیزیں پسند کرتے ہیں کھانے میں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دسترخوان پر 10 چیزیں لگی ہیں تو وہ بندے نے 10 چیزیں کھانی ہیں. نہ وہ پکوڑوں کا مزہ لے سکے گا, نہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ چھولوں کا مزہ کیا ہے, نہ وہ بس کیا کرنا ہے کہ بس کھاتے رہنا ہے کھاتے رہنا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا, اور جو بچے اور جو بڑے روزہ رکھ رہے ہیں, جو بزرگ روزہ رکھ رہے ہیں, دیکھیے روزہ ہوکے کا نام نہیں ہے, روزہ تقوی کا نام ہے, روزہ ٹھہراؤ کا نام ہے, روزہ اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے ان چیزوں سے کہ جو آپ روزمرہ میں کھاتے رہتے ہیں. تو آپ اعتدال کے ساتھ اگر آپ افطار کریں گے تو اگلی سحری کی آپ کی تیاری مکمل ہوگی, پیٹ خراب نہیں ہوگا, پیٹ میں درد نہیں ہوگا, موشن نہیں ہوں گے, ابکائی الٹی نہیں آ رہی ہوگی, اور آپ اچھی سحری کر کے اپنا اچھا روزہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اس کے اوپر کہ خوراک کا خیال رکھنا ضروری ہے. بالکل. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ایک کلچر میں ہمارے شامل ہو گیا, ایک ٹریڈیشن ہماری بن گئی ہے کہ جو مرغن غذائیں ہیں وہ سحر و افطار میں استعمال کی جاتی ہیں. اب شاید لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے, آگہی آ چکی ہے, اس کے نقصانات دیکھ چکے ہیں, اور اس کے لیے احتیاط آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ضروری ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے کوئی اس کے حائل رکاوٹ نہ ہو. اس سے بہتر یہ کہ آپ پرہیز کریں, چاہے آپ کو کوئی بیماری ہو یا نہ ہو, احتیاط اور اعتدال آپ نے رکھنا ہے, اور اسی صورت میں آپ فریضے کی جو ادائیگی ہے اس کو یقینی بنا سکیں گے. تو یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. ٹھیک ہے جی, اب ایک سوال یہ جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ جو مستقل ادویات کے اوپر لوگ ہیں, جو مستقل دوائیں استعمال کر رہے ہیں, وہ ماہ مبارک میں ان کا استعمال کیسے کریں؟ کیا ہومیوپیتھک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دواؤں کی ٹائمنگز اگر آگے پیچھے ہو جائیں یا 12 سے 6 گھنٹے اگر اس میں فرق آ جائے تو کیا اس کا اثر کم ہو جاتا ہے؟ اس کو چاہوں گا تھوڑا ایکسپلین کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اچھا دیکھیں, ہومیوپیتھک میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت ہی واضح ایک چیز بتا دوں کہ اس میں کوئی 6 گھنٹے کے 8 گھنٹے کے اصول نہیں ہیں, کہ جیسے ایلوپیتھک میں ہوتا ہے کہ صبح اگر آپ نے 500 mg لیے تو رات بھی آپ کو 500 mg لینی پڑے گی. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس کی ایک خوراک بھی جو ہے بہت پاورفل ہوتی ہے, لیکن 12 خوراکیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ جو جسم کا نظام ہے اس میں توڑ پھوڑ نہ ہو اور وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنے طریقہ کار کو لے کر چل سکے. دوسرا یہ کہ جو لوگ مثال کے طور پر انسولین پہ ہیں, جو لوگ بلڈ پریشر کی گولی کھا رہے ہیں, اب وہ اگر سحری میں کھاتے ہیں تو پورا دن ان کے لیے کافی پریشان کن ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو وہ یقیناً کوئی دوا استعمال نہیں کر سکتے اورل, کیونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر جن کو انسولین کا مسئلہ ہے, شوگر کا, تو اب ظاہر سی بات ہے وہ اورل کوئی دوا نہیں لے سکتے سوائے انسولین کے انجیکشن کی, وہ بھی آخری حد میں ہے کہ اگر آپ کی انتہا ہو گئی تو آپ لگا سکتے, نہیں تو اجازت شرع میں بھی نہیں ہے, دین میں بھی نہیں. لیکن بہت سے علماء کرام ہیں جو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ انجیکشن لگا لینا چاہیے, کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, روزہ آپ کا سیو ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہی میں نے بات کی کہ اگر آپ کا پیٹ صحیح نہیں ہے, پیٹ خراب ہے اور بدہضمی ہے, تو روزہ رکھنے سے ذرا احتیاط کیجئے کہ اگر آپ کو منہ بھر کر الٹی ہو گئی تو پھر اس میں کوئی بحث نہیں ہے, پھر اس میں کوئی بحث نہیں ہے, آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تمام علماء کی متفقہ
ایک رائے ہے کہ یہ ٹوٹ جائے. لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے یا اللہ نہ کرے آپ کی شوگر لیول ڈاؤن ہو گئی, گر گئی ہے, تو ہمارے پاس جو ذریعہ موجود ہے وہ انجیکشن کے حوالے سے اس کو فوری طور پہ جان بچائی جاتی ہے. لیکن اجازت پھر بھی نہیں ہوتی کہ آپ پیٹ بھر کے جو ہے کھانا کھا لیں, کوشش ہوتی ہے کہ آسرا ہو جائے اور جب وہ روزہ جو ہے افطار ہونے لگے تو اس وقت وہ اپنے روزے کی افطار کریں. لیکن ہماری ہومیوپیتھی میں بڑی کمال چیزیں موجود ہیں. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے اور جسے کسی بھی قسم کا ہوش نہیں آ رہا ہے, تو ہماری جو دوا ہے وہ پلانے کی ضرورت نہیں, اس کی اسمیل سنگا دیجیے. جیسے ہمارے پاس کریڈیگز ہے, ٹھیک ہے جی, جیسے ہمارے پاس بریانہ ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کیا ہو گیا اگر بندہ نڈھال ہے اور اسے پورا مطلب نکاہت آ چکی ہے, فوری طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اگر وہ دل کے معاملے پہ نکاہت آئی اور بلڈ پریشر باقی میں اس کا ہائی ہو رہا ہے, تو آپ یہ کیجئے کہ 10 قطرے اس کی ہتھیلی پر ٹپکا کر اور رف کر دیجیے. فوری طور پہ جو ہے وہ اس کے باڈی کے اندر انرجیٹیکل ہو جائے گا. دوسری بڑی بات یہ کہ روزہ ٹوٹنے کے امکانات بالکل نہیں ہوتے, کیونکہ جس طرح ہم ہاتھ دھوتے ہیں اسی طرح سے ہم وہ میڈیسن کو لگا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ جس چیز کو فوری طور پہ ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر شدت ہے نکاہت کی اور بے ہوشی کی یا اس طرح کی کوئی کنڈیشن بلڈ پریشر کے یا دل کے حوالے سے, تو کریڈیگز جو ہے وہ فوری طور پر آپ نے اس کو سنگانا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک میڈیسن آتی ہے ہومیوپیتھک میں, ولما شابی کی آتی ہے, ڈائیکارڈ کے نام سے. یہ دوا آپ اپنے پاس رمضان میں ہر حال میں رکھیے کہ اس کو اگر شوگر لو اور ہائی ہے دونوں صورتوں میں پیشنٹ کی ناک کے قریب لے جا کر سنگائیں, تو جو سانس اندر جائے گی اس سانس سے میڈیسن اندر کنورٹ ہو جائے گی, تو پیشنٹ کا روزہ ثابت بھی رہے گا, روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں, اور اتنا ہو جائے گا کہ وہ اسپتال تک لے جایا جا سکے, اتنا ہو جائے گا کہ وہ جو ہے اس کو کنٹینیوسلی اپنے جو روزے کو کمپلیٹ کر سکتا ہے. ہمارے ایک بڑا مسئلہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ ہے شوگر لیول کا گر جانا, خاص کر کے روزے کی حالت میں, کہ یہ بڑا ایک خطرناک ایک معاملہ ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے میں 2 چیزیں جو ہے میں منتخب کروں گا, خاص کر کے سحری میں مصری کا استعمال کیجئے, ٹھیک ہے جی, چینی نہیں, مصری کا استعمال کیا. سالب بھی آتی ہے اس میں مصری, نیلی بھی آتی ہے جسے نیل سے واش کیا جاتا ہے, چمکایا جاتا ہے, خوبصورت سی ہو جاتی ہے, اور ایک مصری سادی بھی آتی ہے. مصری کا استعمال کریں, اور اس سے بہتر اور بہتر آپ کو جو چیز ملتی ہے بتاشا. اب تو خیر ہمارے یہاں یہ اویلیبل نہیں ہوتا, بہت کم ہے, اور بچے تو بالکل ناواقف ہوئے بتاشے سے. آپ نے ہم نے تو شاید کھائے بھی ہوں گے بچوں میں. اور بتاشے کا استعمال یہ کہ ایمرجنسی میں اپنے پاس آپ نے, خاص کر کے جب افطار کر رہے ہیں تو جو شربت آپ بنا رہے ہو اس شربت میں بتاشوں کو ڈال دیجئے, تاکہ وہ بتاشے دھیمے دھیمے جب گلیں گے تو چینی سے زیادہ اسٹرانگ وہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ مزید اسے پکا کر اور پھر اسے گلوکوز کے لیول پہ بنایا جاتا ہے, اور کرارے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں بہت فائدے کے, اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہیں شوگر گر جاتی ہے, ایک دم بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاس جیب میں بتاشے رکھیں. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ فوراً اس بتاشے کو چبا کے کھائیں, ودن 10 to 20 سیکنڈ تھمنا شروع ہو جائے گا. 4-6 بتاشے کھائیں اور 5 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے ریسٹ پہ آ جائیں, وہ واپس سے اپنی روٹین کو بحال کر سکتے ہیں. اسی طرح بتاشے جنہیں شبہ ہے کہ ہماری شوگر گرے گی, تو آپ بجائے چینی چائے میں ڈالنے کے 4 بتاشے ڈال دیں. وہ میٹھی چائے زیادہ فائدہ مند ہے پورے دن کے لیے, کہ آپ کی شوگر کو گرنے نہیں دے گی اور بلڈ پریشر کو گرنے نہیں دے گی. افطار جب ہو رہی ہو تو بہتر یہی ہے کہ کھجور کھائیے, کوئی بھی ایک چیز, پکوڑا رکھ لیجئے, چھولا رکھ لیجئے, یا ایک چیز کوئی بھی رکھیں, اور اس کے بعد کھانا کھائیں, اور کھانوں میں سبزیوں کا استعمال کریں. گوشت کبھی بھی افطار کے بعد استعمال نہ کریں, کیونکہ معدہ 12-14 گھنٹے کا خالی ہوتا ہے, بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے. افطار کے بعد اگر گرہانی آتی ہے, پیٹ میں کسی قسم کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے L107 جو ہے لیننگ لیبارٹریز کی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. اس کے علاوہ نیکسومیکا کے نام سے ہمارے پاس ڈراپس موجود ہیں, یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو اس سے پیٹ کا نظام جو ہے وہ بہتر رہے گا, اور آپ بہت ممکن ہے کہ آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے روزے کو مکمل کریں, اور 30 کے 30 روزے جو ہے وہ آپ مکمل رکھیں. کیونکہ اب ترتیب چلے گی, پہلے 1 اور 2 روزے تو یاد رہیں گے, اس کے بعد پھر نہیں یاد رہیں گے کہ روزے ہم نے کتنے رکھ لیے ہیں. میں پھر ایک بار دہرا دوں کہ سحری میں اعتدال رکھیے, افطار میں اعتدال رکھیے. میں آن دی اسپاٹ کہہ رہا ہوں کہ 21 چینل کے توسط سے 11 مہینے کھاتے ہیں,
اور اتنا کھاتے ہیں کہ شاید اگر آپ کو حساب دینا پڑ جائے نا تو آپ کے قلم ختم ہو جائیں گے حساب دیتے دیتے کہ ہم اتنا کھا چکے ہیں. تو یہ تو خود پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے اللہ کے لیے ہیں اور اس میں تقویٰ کرو, اور روزہ اس کالڈ ٹریننگ کہ وہ تمہیں سکھا رہے ہیں. جیسے کل کو کوئی وقت آتا ہے جنگ و جدل کا, تو وہاں آپ کو پیاس اور بھوک کی شدت ہے, آپ کو کوئی پلیٹوں میں کھانا تو نہیں لا کے دے گا کہ بھائی یہ تو حلوہ پوڑی ہے تو ذرا کھا لیجئے. تو آپ یہ اللہ نے ایک ٹریننگ کے لیے ہمیں دیا ہے ایز اے مسلم, کیونکہ جہاد کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے رکھے ہیں, ان کے صحابہ کرام نے بھی روزے رکھے ہیں. تو روزے رکھیے, اس سے ٹریننگ اچھی ہوتی ہے. اور اگر جسے وزن کم کرنا ہے وہ سحری اعتدال میں کرے, 1 روٹی کھائے اور دودھ پیے, یہ اس کی سحری ہو گئی. افطار میں فروٹ چاٹ لے لیں اور 1 گلاس دودھ پی لے, اس کا افطار ہو گیا. دیکھیے 1 مہینے میں کیسی تیزی سے آپ لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں. دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چینل K21 کو بھی, ہومیوپیتھک کو بھی اور محمد یاسر کو بھی. چلیے آپ نے اچھی بات کہی, دعاؤں کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے. اور اختتامی چند لمحات ہیں. اب اس روزے میں جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے چیز جو ان کو پریشان کر رہی ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, وہ یہ کہ جناب گرمیوں کے روزے ہیں. اور شہر کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ اب تو 12 مہینے کی الحمدللہ گرمی ہوتی ہے جی. تو ایسی صورتحال میں جو پیاس کی شدت ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, آخر میں اس کے اوپر ذرا گفتگو کر لیں. بہت خوبصورت بات ہے یاسر. سب سے پہلے تو 12 مہینے کی جو بات کی گرمی کی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ تو اسپیشلی سردی لینے کے لیے ناران, کاغان, کلام, مالم جبہ جاتے ہیں تاکہ ہمیں سردی لگے. فیل تو کریں گے جو سویٹر اور جو شال ہم نے خریدی ہیں اس کا استعمال کر سکیں. اور پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے سب سے بہترین جو سحری میں چیز ہے وہ ہے دہی ہے. پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ کھجور ہے, جو آپ سحری میں لے سکتے ہیں. افطار میں جو پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے تربوز ہے, کہ آپ پانی فوری پیٹ بھر کے نہ پئیں, بلکہ آپ تربوز ہے, کولاچی ہے, خربوزہ ہے, کینو ہے, یہ وہ رس والے پھل ہیں کہ جو فوری طور پر آپ کی انرجی کو سیکیور کرتے ہیں اور آپ کے پیٹ کو بھرنے نہیں دیتے, اور جس سے آپ کا نظام بہتر چل رہا ہوتا ہے. اور پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے اچھی جو میڈیسن ہے جو افطار کے بعد لی جا سکتی ہے وہ برایونیا ہے, آرسینک ایلبم ہے, کہ یہ فوری طور پہ لینے سے ہوتا ہے کہ جو کانٹے حلق میں پڑ رہے ہوتے ہیں, پیاس لگ رہی ہوتی ہے, اور وہ لوگ کہ جنہیں شک ہے کہ ہمیں روزے میں کانٹے پڑیں گے, ہماری حالت خراب ہو جانی ہے, تو وہ آرسینک ایلبم جو ہے اس کو ضرور استعمال کریں. 10 قطرے 30 پوٹنسی ملیں, 200 پوٹنسی میں, ان کا دن بہت اچھا گزرے گا. پورے دن کے لیے تو ہماری ایک فیمس میڈیسن آلریڈی موجود ہے, جہرک سروبیا, اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ الفا ٹونک ہے, اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کمزوری نہیں آئے گی. لو چلے گی, ابھی سن اسٹروک کا سارا چکر ہے, تو کوشش کریں کہ بلا وجہ, بلا ضرورت آپ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیے. مجبوری ہے, نوکری ہے, جاب پہ جانا ہے, کام پہ جانا ہے, تو ایک الگ بات ہے. اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو گھر میں اپنی عبادت کیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, نماز کی اہتمام کیجئے, اپنی نیند کا بھی اہتمام کیجئے, کیونکہ نیند یعنی سونا بھی روزے میں عبادت ہے. تو یہ بھی آپ کی عبادت میں اسی طرح شریک ہوگا جیسے آپ نماز اور قرآن کو پڑھتے ہیں. تو پورے اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ٹھہراؤ کا یہ ایک مہینہ دیا ہے جس میں ساری حجتیں ختم کر کے, ساری ٹینشنوں کو ختم کر کے آپ کا توکل صرف پروردگار عالم پر اس مہینے میں ہوتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی امت مسلمہ کے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر, صرف پاکستان میں ہی نہیں, صرف سندھ میں ہی نہیں, صرف کراچی میں نہیں, پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مومنین والمومنات ہیں, جتنے بھی امت مسلمہ کے مسلمان ہیں اور جو روزہ رکھ رہے ہیں, وہ تقوی کے ساتھ اپنے روزے کو مکمل کریں اور رب تعالیٰ ان کے روزوں کو مکمل فرمائیں. چلیں, بہت اچھی بات آپ نے کہی ڈاکٹر شمنان. اور سوالات تو بہت سارے تھے, وہ سوال و جواب کا جو سلسلہ تھا آج اس کو تھوڑا سا مختصر کرنا پڑا, کیونکہ جو سوالات تھے وہ زیادہ تر ماہ مبارک کے حوالے سے تھے, اور میں نے کوشش کی کہ آپ سے سارے سوالات جو ہیں وہ کر بھی لوں, اور آپ نے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے, تو بہت سارے سوالوں کے جواب تو ان کو ویسے ہی مل گئے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب ہمارا پروگرام ہوگا تو کوشش یہ کریں گے اسی سے ملتے جلتے اور جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں, اور خاص طور پہ جو معدے کے امراض جن کو ہیں, تو یہ ایک روزہ ایک
بڑی اللہ کی نعمت ہے. نیکسٹ پہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہ شیڈول رکھیں کہ باقاعدہ غذا کے اجزاء کو بیان کیا جائے ایسا ہی کہ وہ کتنا فائدہ اندر جا کے کریں گے, اور انشاءاللہ جو بیماریاں رمضان میں ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں, جس میں ڈی ہائیڈریشن ہے, منرل ڈی ہائیڈریشن ہے, انزائٹی ہے, لو کا لگنا ہے, نیند کا نہ آنا ہے, پیٹ میں درد کا, موشن کا, تو ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکس رکھیں گے. اور ابھی ہمارے پاس رمضان کا مہینہ بالکل موجود ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو کچھ بات ہو وہ ہو کہ جو آپ کے دل اور دماغ تک پہنچے, اتھینٹک ہو اور آپ اس پر عمل بھی کر سکیں. بہت اچھی بات ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سلمان صدیقی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شکریہ تو میں ایک مرتبہ کرنا چاہوں گا محمد یاسر آپ کا پھر, کہ آپ مدعو کرتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں, اور ہومیوپیتھک کی ترقی میں چینل K21 کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے, محمد یاسر کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. دیکھیں ہم تو ڈاکٹر ہیں, آج میں ہوں, کل میری جگہ کوئی اور ہوگا, تو اس کی مجھے اس سے بڑھ کر خوشی ہوگی کہ آج سلمان وہ کام کر کے جا رہا ہے کہ پیچھے وہ اس کام کے نشان چھوڑ کر جا رہا ہے. یعنی میں آپ کو قدم کے نشان دے رہا ہوں, آپ چلیے میرے قدم کے ساتھ ہی قدم ملا کر آ جائیے, مگر ہومیوپیتھک کو آگے بڑھائیے. چینل K21 آپ کے لیے موجود ہے اس منچ پہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے انشاءاللہ. کیا ہے, بہت خوب جی. چلیں اسی بات کے ساتھ پھر اجازت لینے کا وقت ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. ماہ مبارک میں یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کنٹینیو رکھیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دی اجازت. اللہ نے کے بعد.